أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الشاعر پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتا اللہ کیا ہے۔ جناب صد حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ میری عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال الشاعر الام مدرسۃ اجادتها الام مدرسۃ اجادتها عادت شابا طیب الارواق۔ محترم سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے، اس حدیث میں لفظ مسلم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازم و ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک صاف و شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بے بس ہے، ٹھیک اسی طرح تعلیم نسواں کے بغیر ہمارا معاشرہ بے بس ہے، بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یا امید کرنا کہ اس کی گاڑی سے ہی چلے گی بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تکثیر کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی تعلیم صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ یعنی آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ہوئی ماں دیجیے، میں آپ کو ایک پڑھا لکھا ہوا مکمل خاندان دوں گا۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آشنا کیا جائے تو خود خیر و بھلائی کا نمونہ بنے گی اور اپنے بچوں کے لیے اچھی درسگاہ ثابت ہوگی، اور ان کی گود میں پل کر جان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے، وداعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، جو ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی، فلمی اداکاری اور تقلید کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈل اور نمونہ بنیں گے، ان کی منزل آخرت ہوگی، اور اس طرح سے ایک صالح معاشرے کی تکثیر عمل میں آئے گی۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچے کو صحیح پرورش نہیں ملتی تو بچہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرس، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعات، اگر اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کو علم کی دولت سے محروم رکھا گیا، اس کی تعلیم میں غفلت برتی گئی، تو پھر صالح معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اصلاح عورتوں کا دینداری اور دین علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسواں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی گودی بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اور اگر پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو، علم کے زیور سے مزین نہ ہو، تو ایسی صورت میں بچے کے مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ سامعین و سامعات، اب ضرورت اس بات
بات کی ہے اس کی تعلیم کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرے کو اچھی بنا سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں تعلیم کے جوہر سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔